حدیث میں آتا ہے اس کو بہت گنا اللہ تعالیٰ روز قیامت دیں گا جو بنا کسی شرعی وجہ کی جو بیوی کو چھوڑ دیں گا۔ اب وہیں عورت بھی طلاق مانگ سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں خلا۔ خلا کا طریقہ کیا یاد رکھیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن یہ بات بھی آپ سن لیں پہلے۔ جس عورت نے شوہر کو بلا وجہ طلاق دی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، یہ اپنی جگہ ہے۔ اور مردوں سے بھی اوپر والی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حاکم میں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی عورت سے نکاح کرے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو چھوڑ دے۔ ان کے لیے بھی وہی، دن کے لیے بھی وہی، بنا وجہ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اب کسی وجہ سے عورت چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ خلا ڈیمانڈ کریں گی۔ خلا کیا ہوتا ہے، یہ بالکل طلاق سے الگ ہے۔ عورت ڈیمانڈ کریں گی مجھے خلا چاہیے، شوہر بولیں گا میں نے دیا، فنش۔ اگر شوہر بولتا ہے میں نہیں دیتا ہوں تو عورت جائیں گی قاضی کے پاس، قاضی وقت تو کہیں گی مجھے یہ شوہر پسند نہیں ہے، ریزنز ایکس وائی زیڈ۔ قاضی وقت بولیں گا میں نے تمہارا خلا کر دیا، ختم، عورت چلے۔ خلا میں اس کو شوہر کے گھر رکنا نہیں، جس دن لی اسی دن چلے جائے اپنے والدین کے گھر، کیونکہ وہ اس کے طرف سے۔ دیکھیے مردوں کا ہے تو عورت کو ایک لائف لائن بھی ساتھ رکھو اس کو، جب عورت کوئی تکلیف ہے تو کہا تم تو اسی دن کوئٹ ہو جاؤ، تم کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ، لوگ بولتے ہیں عورتوں کو روک کے تکلیف دیتے لوگ، شریعت نے نہیں دی۔ کہا جب تم ہی ڈیمانڈ کر رہی ہو تو تم کو روک کے فائدہ نہیں۔ اس کو تاکید کی گئی مرد کو کہ تم انتظار کرو 3 مہینے اور ویٹ کرو، ان کو کچھ بھی نہیں، تو یہ نکل جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی نکاح کی دوبارہ عدت کیا ہے کہ اگر یہ کسی اور سے کرنا چاہے تو صرف 1 مہینہ ان کو انتظار کرنا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر خلا کے اندر جو ہے ایک الگ سسٹم ہے، یہ شوہر یا قاضی دونوں دے سکتا ہے عورت کے ڈیمانڈ پر۔ اس میں جو ہے کوئی رجوع نہیں ہے، اس کی 1 مہینے کی عدت ہے، لیکن وہ ویٹنگ پیریڈ شوہر کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً نکل جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس میں رجوع نہیں ہے۔ خلا میں ری میرج لیکن ہو سکتا ہے، نکاح جدید جو طلاق میں ہوتا ہے نا وہ ہے، اور خلا میں ایک بھی طلاق نہیں ہوتی۔ خلا ایک بیسٹ وے ہے عورت کے لیے، ایک بھی طلاق نہیں ہوتی، مطلب وہ بعد میں پھر آ سکتی ہے شوہر کے پاس اپنے چوائس سے۔ دیکھیے شوہر کو صرف 3 چانس دیے، عورت کو نہیں دیے، کیوں؟ تو وہ تنگ کر سکتا ہے نا مرد، تو کہا نہیں تم الگ ہو گئے تو ایک ہی اس میں تم الگ بالکل اپنی زندگی گزارو، تم ہی اگر چاہو تو پھر سے جا سکتی ہو اس کے پاس، شریعت نہیں تم کو وہ کر رہی، کیونکہ تم کو تکلیف ہے کچھ کاجز اور ریزنز کی وجہ سے تم چھوڑی ہو اس کو۔ تو مرد کو 3 موقع دیا۔ آپ کو کوئی عورتیں سوچ سکتی ہیں ہم کو زیادہ موقع دینا تھا نا، طلاق پھر طلاق پھر طلاق پھر طلاق، 30 طلاق چل رہی، میری 60ویں طلاق چل رہی، میری 90ویں طلاق چل رہی، میری 120ویں طلاق چل رہی۔ تو آپ کے بارے میں اسلام بہت اونچا سوچتا ہے، اسلام نے آپ کو مذاق اور کھلواڑ نہیں سمجھا، تو کہا جو مرد تم کو 2 بار چھوڑ سکتا ہے، تیسری بار چھوڑ سکتا ہے، کیوں جانا چاہتی ہے اس کے واپس سے؟ جو اتنا نااہل نامعقول اور بیوقوف ہے کہ تم کو 3 بار چھوڑ سکتا ہے، تو تم کو کیوں جانا ہے ایسے مرد کے پاس؟ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شریعت بولتی ہے تمہارے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، بلکہ تم کو 3 چانس اس کو دیے گئے صرف، لیکن آپ کو تو خلا کا چانس فل ہے، آپ اس سے الگ ہو جائے، خلا میں ایک بھی طلاق نہیں۔ لیکن یہ بات بھی بتا دوں، انڈین پرسنل لاء کے اندر خلا میں 1 طلاق گنی جاتی ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ وہاں ہوتا ہے کہ انڈیا میں جب عورت خلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو مرد سے لکھوا کے لیا جاتا ہے کہ میں نے طلاق دیا، تو یہاں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اگر وہ طلاق کی شکل میں خلا ملا ہے تو پھر اس کی عدت وغیرہ سب باقی رہیں گی، لیکن اگر ریئل خلا جیسا اسلامی خلا ملا ہے تو اس کے اندر کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد عورت شادی کر سکتی ہے یا اس سے ری میرج پھر لائف کے اندر واپس سے وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے خلا۔ تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے ڈیورس، اور مرد بھی ڈیورس لے سکتا ہے۔ تو مرد کو 3 چانس ہے، 3 چانس پر لوٹنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب شریعت کا حلالہ کیا ہے، تاکہ بات خاتمے کی طرف لے جا رہا ہوں کہ یہ بھی پتہ چل جائے شریعت میں جو حلالہ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شریعت کا حلالہ